اس تکلیف میں اپنا درد بیان کروں، زخم کا درد نہیں، امت جو گمراہی کی طرف جا رہی ہے وہ درد ہے، بیٹیاں بے پردہ ہو گئیں وہ درد ہے، بے حیائی پھیل چکی ہے یہ درد ہے، نوجوان بگڑتا جا رہا ہے یہ درد ہے۔ یو کے اندر مجھے لوگوں نے شکایت کی، کمپلین کی کہ ذرا دعا کریں، بیٹیوں کسی کی بیٹی نے ہندو سے شادی کر لی، کسی کی سکھ نے کر لی، اپنے ملک کو چھوڑ کے گئے، بے پردگیاں اختیار کی، ان یونیورسٹیوں میں اکیلا بچیوں کو بھیجا، کسی نے سکھ سے شادی کی، کسی نے ہندو سے شادی کر لی، کئی واقعات میں سن کے آیا۔ مجھے اس درد نے زیادہ مجھے تکلیف دی ہوئی ہے۔ پردہ سکھائیں اپنی بچیوں کو، آج کی رات اسپیشل درس دیں ان کو، پردہ کرنا ہے۔ پردہ تو جو ہے ایک بہت بڑے عبادت گزار سے بھی ہے، پیر کے سامنے بھی تو عورت نہیں آ سکتی۔ نکلو جیل سازوں کے چنگل سے، نکلو باہر، جنہوں نے صرف دم درود اور تویزوں پہ امت کو لگا دیا، نکل آؤ ان سے۔ تمہیں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں رہے گی، کسی دم کی ضرورت نہیں رہے گی، خالص اللہ کے بن جاؤ، خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ۔ دین اس لیے نہیں آیا کہ آپ بس لوگوں کو دموں اور تویزوں میں ڈال دیں، دین آیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو فریضہ ہے امت کا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، دین اس چیز کا نام ہے۔ آپ پہ تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، آپ خود سورہ فاتحہ شریف اپنے پہ پڑھ کے دم کر دیں، خود دعا مانگیں اللہ سے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر، اللہ آپ کی دعا کو بھی سنے گا۔ نیک لوگوں کی مجلس میں دعا کرو، نیکوں سے دعا کراؤ۔ اولیاء اللہ کا کام ہے دعا کرنا، نیکوں کا کام ہے دعا کرنا۔ نیک نہ تو بیٹا دے سکتے ہیں، نہ روزگار دے سکتے ہیں، نہ تیرا درد اور بیماری دور کر سکتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے۔ ہم نے امت کو، قوم کو کس طرف ڈال دیا؟ مرد بھی وہیں، عورتیں بھی وہیں، وہیں قوالیاں، وہیں نعتیں۔ پیروں نے عورتوں کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے، پیشانیوں سے دم درود ہو رہا ہے۔ امت کو کیا ہو گیا؟ اس لیے دین آیا تھا، اس لیے میرے اور آپ کے نبی نے پتھر کھائے، نالین مبارک آپ کے خون سے بھر گئے، اس لیے صحابہ نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، پوری دنیا میں پھیل گئے دین پھیلانے کے لیے، ورنہ وہ پھونکے ہی لگاتے رہتے، وہ دم ہی کرتے رہتے لوگوں کو۔ دین جو ہے اسے سمجھنا ہوگا۔ ملک میں افراتفری پھیل گئی ہے، گلی گلی کے اندر تعویذوں والے، آستانہ قادریہ، آستانہ چشتیہ، آستانہ، اور بچو ان آستانوں سے، آؤ اللہ کے گھر میں، آؤ ان مسجدوں میں، آؤ ان مسجدوں کو عبادت کرو۔ نیک لوگوں کے پاس جاؤ جو آپ کے پیرانے کو باہر ہے، نیک علماء کی مجلس اختیار کرو، اچھوں کی مجلس اختیار کرو۔ میری یہ وصیت ہے آج کی رات آپ کو۔ دم درود اور تعویذوں پہ ہی بس اپنے آپ کو اکتفا نہ کرو۔ اہل سنت میں بڑے بڑے اچھے علماء بیٹھے ہیں، ان کی تقاریر سنو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس جا کے قرآن سناؤ، انہیں اپنے قرآن کی تصحیح کرو۔ جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں یہ حق پر ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو۔ فضول باب جیلی عمل ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ جس کے ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے ان کو کھو کے، امی جی ابو جی میرے لیے دعا کریں۔ اور جس کا ماں زندہ ہے، جس کا باپ زندہ ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ میں کل رات بہت تکلیف میں تھا، مجھے اپنے والد یاد آ گئے، تو میں جب بیمار ہوتا تھا وہ میرے پاس بیٹھتے تھے، سر دباتے تھے اور دم بھی اوپر سے ہاتھ پکڑ کے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور کہتے بیٹا فکر نہ کرو۔ میں کل سوچ رہا ہوں کہ میرے اب باپ نہیں ہے، چاہے پورا زمانہ دل جوئی کرے، والد تو نہیں ہے نا،
بچہ بیمار ہوتا ہے، ماں کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے یخنی بناؤ، اس کے لیے کھچڑیاں بناؤ، اس کے لیے بچہ بیمار ہو گیا. یار قدر کرو اپنے ماں باپ کی، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ. خدا را اگر آج کی رات کی برکتیں لینی ہیں تو اپنے ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، اپنے نبی سے وفا کرو، اپنے گھر سے شروع کرو. اپنی اس زندگی، اپنے اس باڈی کے 5-6 فٹ کے انسان کو نظام مصطفیٰ میں ڈھال دو. اس میں تو حکومت نہیں روکتی. داڑھی رکھو، سچ بولو، نگاہ کی حفاظت کرو، بچوں کے ساتھ رحم دلی کرو، اپنے گھر کے اندر عورتوں کو باپردہ بناؤ، انہیں دین سکھاؤ، اپنے گھر میں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی آج رات عہد کر لو کہ میرے گھر اندر نظام مصطفیٰ قائم ہوگا. اپنے گھر کے اندر تو کرو نا، اپنے جسم کے اندر تو کرو. جب آپ اپنے ذات پر نافذ کر لیں گے اپنے نبی کے مبارک نظام کو، خدا کی قسم ملک میں بھی نظام قائم ہو جائے گا. گناہ حکومت تو نہیں کہتی آپ گناہ کرو، گناہ تو ہم کر رہے ہیں، بے پردگیاں ہم کر رہے ہیں، تو نظام مصطفیٰ کیسے قائم ہوگا؟ نظام مصطفیٰ مخلوق عوام کے ساتھ ہوگا. جب یہ عوام اچھی ہوگی، اچھے نمائندوں کو چنے گی، جنہوں نے چنا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ناموس پہ حملے کیے. یہ ساری پارٹیاں غدار ہیں، انہوں نے سب نے، انصاف والوں نے، یہ والے نون والے اور یہ سارے جو ہیں پی پی والے، انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں. واحد الحمدللہ تعالی یہ بابا جان کی قائم کردہ تحریک لبیک پاکستان نے کوئی سائن نہیں کیا. 56 سے زیادہ شہید دیے کیے ہیں ناموس رسالت کے لیے. ان کو بھی تو ایک دفعہ آزمائے نا. تو اپنے آپ کو نبی کے نظام کے لیے تیار کرو. یہ موومنٹ چلاؤ آج سے. ایک دن آئے گا، سحر ہونے والی ہے، ظلم عروج پہ ہے. ہم ہو نہ ہو، ہم قبروں میں ہوں، نظام مصطفیٰ جب قائم ہو جائے گا ہمیں قبروں میں راحت آ جائے گی. جس دھرتی پہ نظام مصطفیٰ قائم ہوگا اس دھرتی میں بننے والی قبروں سے بھی عذاب اٹھا لیا جائے گا انشاءاللہ. نظام مصطفیٰ ہی ہماری بقا اور نجات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.